السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ شہباز شریف صاحب کی وطن سے روانگی کا معاملہ حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، شرمندگی کا باعث بنا ہوا ہے۔ آج بھی حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس کی اور اپنا حکومت کا موقف اس میں بیان کیا، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ درد سر بنا ہوا ہے، گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے اور شرمندگی کا باعث بنا ہوا ہے، کیونکہ آج بھی شہزاد اکبر صاحب کو 54 والیوم اپنے ساتھ رکھے بیٹھے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ ہیں وہ ذرائع جہاں سے شہباز شریف صاحب نے منی لانڈرنگ کی اور غیر قانونی اثاثے بنائے اور کرپشن کی، اور قوم کو بتا رہے تھے وہ کنیکشنز جن کی موجودگی میں حکومت میں اگر عدالت میں صحیح دلائل دیے جائیں تو شہباز شریف صاحب کا ملک سے جانا بنتا نہیں ہے۔ حکومت اب کیا کرے گی یہ بتایا فواد چودھری صاحب نے۔ شہباز شریف صاحب کو جس طریقے سے باہر جانے کی اجازت ملی، یہ بھی ہمارے نظام کی بوسیدگی کا ایک اظہاریہ۔ ایک ہی دن میں شہباز شریف صاحب کا کیس لگا، ایک ہی دن میں نوٹس ہوئے، ایک ہی دن میں ان کا بیان ہوا اور ایک ہی دن میں ابتدائی نوٹس جاری کیے گئے، اور اس کے بعد ان کو باہر جانے کی جو ہے وہ اجازت ملی۔ ہمیں عدالتی فیصلوں کا بہت احترام ہے اور ہم نے اب تک تمام عدالتی فیصلوں کو مکمل طور پر عمل درآمد کیا ہے، لیکن اس فیصلے کے حوالے سے ہمارے تمام قانونی آپشنز موجود ہیں۔ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی اپیل کا قانونی حق جو ہے وہ استعمال کریں۔ حکومت پاکستان کا موقع بالکل واضح ہے۔ ہم شہباز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دینا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمے جو ہیں وہ اپنے قطعی منزل پہ پہنچیں۔ جی، حکومت نہیں جانے دینا چاہتی اور حکومت اپیل میں بھی جائے گی۔ اس پہ بات کریں گے ہم کہ حکومت اپیل میں کیسے جائے گی اور کیوں جائے گی، اور جب یہ معاملہ نیب کے پاس ہے تو نیب کا پہلا حق ہے، اور حکومت اگر اس میں انٹروین کرتی ہے تو نیب اور حکومت الگ الگ ہیں۔ اس صورتحال میں حکومت کی اپنی پوزیشن کیا ہے، اور یہ اگر حکومت اس میں پرو ایکٹیو رول پلے کرتی ہے جو کرنا چاہ رہی ہے وہ، تو کیا پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ اس طرح کے کیسز میں ملوث ہیں سب کے لیے حکومت ایسے کرتی ہے، یا یہ اسپیسیفک ہے شہباز شریف، نواز شریف یا اپوزیشن کے لیڈر، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو؟ اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب حکومت کے وزیر، اہم ترین وزیر پبلک میں آ کر میڈیا پر بتاتے ہیں کہ یہ ذرائع ہیں، تو یہ ذرائع وہ میڈیا میں کیوں بتاتے ہیں، عدالت میں اس کو ثابت کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیں شہزاد اکبر صاحب نے کیا کہا۔ پہلے تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی شہزاد اکبر صاحب بڑے کاغذ لہراتے تھے پی آئی ڈی میں، تو وہ کدھر ہیں وہ ثبوت؟ عدالت میں تو وہ ثبوت نہیں ہیں۔ میں صرف آپ لوگوں کے لیے آج یہ 55 والیومز لے کے آیا ہوں۔ 54 والیومز کا اس کے اندر ایویڈنس ہے۔ فرسٹ والیوم اس کا ریفرنس اور انویسٹیگیشن رپورٹ ہے۔ تو یہ جناب عالی یہ ہیں وہ آپ کے ذرائع جو آپ تو بتانے سے قاصر ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ایویڈنس ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے۔ تو ان کی سہولت کے لیے میں بتا دوں جی کہ یہ آپ کے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے جو عدالت میں داخل ہو چکا ہے ریفرنس کے ساتھ۔ تو جناب آپ کے پاس کون سے وسائل کی کمی ہے؟ آپ کے پاس کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ ان تمام ثبوتوں کو عدالت میں لے کے جائیں اور پروف کریں؟ کیونکہ جب آپ پروف نہیں کر پاتے تو پھر شکوک و شبہات ہوتے ہیں، آپ کا اپنا احتساب کا پروسیس جو ہے اس پر کوسچن مارک لگ جاتا ہے، لوگوں میں شک ہوتا ہے کہ یہ انتقام ہے یا احتساب ہے، اور یہ معاملہ جتنا لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے احتساب کا عمل اتنا ہی سسروی کا شکار ہوتے ہوتے ایسا لگ رہا ہے جیسے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اب اس میں جان ہی باقی نہیں بچی ہے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں۔ ہمایوں اختر خان صاحب بہت محترم، ہمارے تحریک انصاف کے اہم رہنما، سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ملک احمد خان صاحب نمائندگی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی، اہم رہنما مسلم لیگ نون کے، ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا یہ بہت بہت شکریہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ سب سے پہلے ہمایوں اختر خان صاحب، سر یہ نظام بوسیدہ ہو گیا، نظام کی بوسیدگی سامنے نظر آ رہی ہے، یہ 3 سال سے آپ لوگ کر کے آ رہے ہیں نظام، اس بوسیدہ نظام کو تو آپ کو ٹھیک کرنا تھا۔ آج جب آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے، آپ کی منشا کے مطابق فیصلہ نہیں آتا تو نظام بوسیدہ ہو جاتا ہے، عدالتوں کو آپ کوسچن کر دیتے ہیں، ان کے فیصلوں پر بات ہو سکتی ہے لیکن آپ پورے نظام کو کوسچن کر دیتے ہیں، تو یہ نظام تو آپ کو ٹھیک کرنا تھا، یہ بوسیدہ اب تک کیوں ہے؟ کوئی شک نہیں جی، ہمیں ٹھیک کرنا ہے، ہم حکومت وقت ہیں۔ شہباز شریف صاحب پہ یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور اس کو نیب نے کیا ہے، ان کو اس کیس میں بیل مل چکی ہے، اور یہ جو اسپیسیفک چیز تھی کہ علاج کی خاطر ان کو کورٹ نے اجازت دی ہے اس کیس میں ملک سے باہر جانے کی، حکومت نے اپنی جو
ریزرویشنز ہیں سینئر نمائندگان حکومت کے، انہوں نے آج اس کا صاف الفاظ میں اظہار کیا ہے. آگے اب ڈیفینیٹلی نیب پہ منحصر ہے کہ وہ اب تو ملک بند ہے 8-10 دن کے لیے کہ اس پہ جس عدالت نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ایف آئی اے کے ایکشن کو کس طرح دیکھے گی، اور نیب جو ہے وہ اب اس کو اپیل میں جاتی ہے، فل بینچ میں جاتی ہے اس فیصلے کے خلاف. یہ تو وقت بتائے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط. بات ساری عدالتی ہے. آج شہزاد اکبر صاحب نے واضح طور پہ کہا اور فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ حکومت جائے گی عدالت میں، ہم فریق بن سکتے ہیں، ہم فریق بنیں گے. سر یہ ابھی نیب کا معاملہ ہے تو حکومت کیسے فریق بنے گی؟ نیب اور حکومت ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ مسعود بھائی میں نے یہ پریس کانفرنس نہیں دیکھی، اور آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ بجا ہے یہ معاملہ. اسی لیے میں جو ابھی بولا ہوں میں نے نیب کا ذکر کیا ہے، اور میں کیونکہ وکیل نہیں ہوں اور دونوں فواد چودھری اور شہزاد اکبر وکیل ہیں، وہ شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہوں کہ اس میں حکومت کس طریقے سے عدالت میں جا سکتی ہے. پریما فسائے مجھے تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ اس میں جو پروسیکیوشن ہے وہ تو نیب کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور اگر سر حکومت چلیں کسی طریقے سے کوئی گنجائش نکال کے جاتی بھی ہے، تب بھی یہ سوال بنتا ہے کہ اس طرح کے جو تمام ملزمان کے متعلق کیا حکومت کا یہی رویہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو یہ امتیازی سلوک نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ اچھا ایک چیز مسعود بھائی، ایک چیز پہ شاید حکومت جا سکتی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ جو تھا obviously بیل جو ہے وہ تو نیب کے کیس میں ملی ہے. یہ جو فیصلہ تھا سو کالڈ بلیک لسٹ کا، یہ تو حکومت کا ایک ایکشن ہوتا ہے، اور اس وجہ سے شاید اس کے خلاف حکومت کا بنتا ہے کہ وہ عدالت میں جائے، کیونکہ یہ بلیک لسٹ جو ہے یہ نیب مینٹین ایف آئی اے کا ثوابدیدی اختیار ہے. وہ حکومت ٹھیک ہے وہ وزیر داخلہ کے نیچے ہے ایف آئی اے، مگر ایف آئی اے کا یہ اختیار ہوتا ہے. جی اس وجہ سے حکومت کی اس میں مداخلت شاید آپ کو آج جو سنائی دی ہے وہ اس بلیک لسٹ کی، فیصلہ تو بلیک لسٹ پہ ہوا، بیل تو ان کو پہلے مل چکی تھی. ٹھیک ہے. تو سر میرا سوال یہ تھا کہ اس صورت میں بھی کیا جب عدالت سے ایک فیصلہ آ جائے اور عدالت اجازت دے دے اور یہ کہے کہ جی نیب نے مانا ہے، جیسے شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں نیب نے مانا کہ ان پر کوئی کک بیکس کا الزام نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے غیر قانونی فنڈنگ سے اثاثے بنائے ہیں، تو اس لیے کوئی کرپشن کا الزام ان پہ ثابت نہیں ہو رہا، جو شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، پھر ان کو اجازت مل جاتی ہے، پھر حکومت ایک پرو ایکٹیو کردار ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کی بات کر رہی ہے وہ. تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے؟ حکومت ایسا سب کے ساتھ کرتی ہے؟ ایسا تو ہمیں نظر نہیں آیا. یہاں پر ہی یہ امتیازی رویہ کیوں ہے؟ جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں، رویہ حکومت کا اور عدالتوں کا چاہے چھوٹا آدمی ہو بڑا ہو درمیانہ ہو ایک سا ہونا چاہیے. اور یہ جو ویوز آ رہے ہیں ابھی شاید خاقان عباسی صاحب اور باقی لوگ جو ویوز دے رہے ہیں یہ تو پری میچور ہے. مطلب وہ تو ہم اپنے اس پوری پروسیکیوشن کا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہوئی، یہ چیز ثابت نہیں ہوئی. یہ تو بڑا لمبا ٹرائل ہوگا، وٹنسز آئیں گے، پروسیکیوشن ہوگی، اس کے بعد یہ فیصلے ہوں گے. ضمانت کا جو فیصلہ آیا ہے تفصیلی اس کا حوالہ دے رہے ہیں شاید خاقان عباسی صاحب. جی ضمانت کے فیصلے میں یہ عدالت نے تحریر کیا ہے. جی ضمانت کا فیصلہ، ضمانت ہوتی ہی تب ہے جب عدالت سمجھے کہ اس میں کافی گنجائش موجود ہے اور پروسیکیوشن کو اپنا کیس لڑنا پڑے گا. اگر بالکل وہ ایئر ٹائٹ کیس ہے تو اس میں ضمانتیں نہیں ملتی. تو obviously عدالتوں نے دیکھا ہے کہ یہ کیس تو ضرور ہوگا، کیس کے فیصلہ نہیں ہوا لیکن ضمانت دے دی ہے. اس طرح بہت دفعہ ہوتا ہے، ضمانتیں مل جاتی ہیں اور یہ قابل ضمانت یہ کرائم تھا، یہ جو ایلیگیشن ہے قابل ضمانت ہے. جہاں تک یہ بلیک لسٹ کا تعلق ہے اس میں تو کیس کے میرٹس ڈی میرٹس کا کوئی اس میں جواز نہیں بنتا. ٹھیک ہے. ملک احمد خان صاحب یہ جو سارا معاملہ ہوا اور شہباز شریف کو عین وقت پہ روک لیا گیا، تو اس میں آپ لوگوں کی کہاں غفلت ہے؟ کیونکہ وہ فاروق حبیب صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو لے کے جانا تھا یہ آرڈر اور ایف آئی اے اور دیگر جگہوں پر اپنا نام لسٹ نکالنے کے لیے کوششیں خود آپ کو کرنی تھی، وہ آپ لوگوں نے کی نہیں، سسٹم کو فالو نہیں کیا اور الزام آپ لگا دیا اپنے گورنمنٹ کے اوپر.
جی مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے اس کے 3 پہلو ہیں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم ہی کر لیتا ہوں. نمبر 1 جو کہ شہباز صاحب کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کی بات ہے, یہ معاملہ پہلے لے لیتے ہیں. دیکھیں اس سے قبل 2020 میں نومبر اکتوبر میں غالباً شہباز صاحب کا نام ECL سے نکالنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی ایک DB نے فیصلہ کیا, اور جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ اپنے مقدمات کو فیس کر رہے ہیں اور ان کا نام ECL پہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے بھی پروف کیا, باہر گئے واپس آئے, ٹرائل کو فیس کیا اور وہ اپنی ہر تاریخ پیشی پر عدالت میں ہوتے ہیں, تو ECL میں رکھنے کا جواز نہیں ہے. اس فیصلے کے خلاف گورنمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے یہ اجازت مانگی کہ یہ نام ECL میں ڈالنے کی ہمیں اجازت دی جائے. ٹھیک ہے. نیب اتھارٹیز کی یہ درخواست تھی, اور ECL میں کیونکہ نام جو ہے وہ نیب کی ریکمنڈیشن منسٹری انٹیریئر کے پاس جاتی ہے اور منسٹری انٹیریئر بیکمز پارٹی ٹو دیٹ پروسیڈنگ. سو ونس منسٹری انٹیریئر پارٹی ہے تو پھر گورنمنٹ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. تو سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس پڑھا ہوتا تو اس میں ہم نے یہ بڑی مختصر اور بڑی 2 ٹوک بات پوچھی کہ ان ساری ٹرانزیکشنز جن کی بنیاد پر آپ ان کو ECL میں رکھنا چاہتے ہیں, کہیں پر پروسیڈ آف کرائم الیجڈ ہے. اس پہ جو بھروانہ صاحب تھے پروسیکیوٹر, انہوں نے کہا جی میں فائز عیسیٰ کا کیس دیکھ کے نہیں آیا. تو کورٹ نے کہا کہ آپ کو پڑھ کے آنا چاہیے تھا. شہباز صاحب کے معاملے میں بھی کوئی پروسیڈ آف کرائم الیجڈ نہیں ہے. سو ان دیز سرکمسٹینسز ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ ان کا نام ECL پہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے. اچھا بلیک لسٹ ہوتی ہے کہ ایک انڈیزائربل پرسن جن کو باہر جانے کی اجازت نہ دی جا سکتی ہو, تو اس کے لیے کوئی کوجنٹ ریزن ہونی چاہیے. یہ کوئی آٹومیٹک پروسیس نہیں ہے. اگر بلیک لسٹنگ بھی انہوں نے کی تھی, ان کو رکھا تھا, تو اس کے اوپر ان کی کیا وجوہات تھی ان کو بلیک لسٹ میں رکھنے کی. یا ہزاروں مقدمات ایسے ہیں جو سوال آپ ہمایوں صاحب سے ریپیٹڈلی پوچھ رہے تھے, جن میں لوگوں کے خلاف ٹرائلز ہوتے ہیں لیکن ان کی موومنٹ کے اوپر کوئی قطغن نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو آئین ضمانت فراہم کرتا ہے, کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے. اور اگر آپ نے لینی ہے ان سے وہ گارنٹی ان کی آپ نے ختم کرنی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا ایک پروسیس آف لاء کے ذریعے اس کو ختم کریں گے. تو بلیک لسٹنگ کا آرڈر جب ہم نے کورٹ میں کہا کہ ان وارنٹڈ ہے, وداؤٹ سبسٹینشیٹنگ, کوئی وجوہات دیے بغیر بلیک لسٹ میں رکھا ہے, تو عدالت نے اس میں ایک ہی دن کی پروسیڈنگ تھی جو فواد بات کر رہے تھے. ایک دن عدالت میں مقدمہ لگا, انہوں نے اگلے دن کا نوٹس دیا, ہم نے اپنی میڈیکل ہسٹری ان کے سامنے رکھی, ان کو بتایا کہ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے اور اس سے پہلے کوارنٹائن کے ڈیز بھی ہوں گے, تو ارلیسٹ پاسبل وہ جانا چاہتے ہیں. تو عدالت نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں DB کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے اور مقدمے کی نوعیت اور بیل آرڈر کو سامنے رکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو ون ٹائم پرمیشن کو بلینکٹ پرمیشن نہیں دی کہ آپ جب تک چاہیں اس کے اوپر بار پرووائڈ کی کہ فلاں تاریخ تک آپ نے واپس. آپ پر تھی؟ ہاں, یہاں نہیں, ایسے نہیں ہے. دیکھیں وہاں پہ عدالت نے ہمیں ہمارے لائرز کو ٹائم کنسٹرینٹ کا آئیڈیا تھا اور یہ بھی پتہ تھا کہ یہ ایک اس میں جو FIA کی اتھارٹیز اور ان کے پروسیکیوٹر اور ان کے AD اور ایک ڈپٹی ڈائریکٹر, یہ 4 لوگ کورٹ میں موجود تھے. آرڈر کے اندر بڑا کلیئرلی فلائٹ نمبر لکھا ہے, ٹائم لکھا ہے. عدالت نے اس کو اپنے آرڈر کے اندر ریپروڈیوس کیا ہے اور اس کے بعد ان کو وہ جو آفیسرز وہاں پہ موجود تھے ان سے کویسچننگ آنسرنگ کی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو پرمیشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ٹریول نہ کر سکیں, تو اس کا مواد بلیک لسٹنگ کے لیے آپ کے پاس کیا ہے. تو آرڈر واز ڈیولی کمیونیکیٹڈ ٹو دی FIA اتھارٹیز. اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک آرڈر ڈیولی اتھارٹیز کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں تو مائی ریکوائرمنٹ آف گوئنگ دیر, دس از اے ویری لمزی ویری سارٹ آف ایکسکیوز جس کی کوئی فٹنگ نہیں ہے, جس پر گورنمنٹ کے منسٹرز کل سے آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا. اٹ از ایبسلیوٹلی انفاؤنڈ فار, اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. اگر وہاں پر FIA کے لوگ موجود نہ ہوتے, ان کو سنوائی نہ موقع نہ ملا ہوتا, ان کو آرڈر کمیونیکیٹ نہ کورٹ کے اندر دیا, یہ ان کی ڈیوٹی تھی, دے ور ڈیوٹی باؤنڈ ٹو گیٹ دیٹ آرڈر امپلیمنٹڈ. اگر وہاں نام لسٹ سے نکلوانا تھا تو یہ بھی ان کی ذمہ داری تھی, رادر کہ میری ذمہ داری ہونے کے, کہ وہ اپنے آفس کو یہ کمیونیکیٹ کرتے کہ کورٹ نے اس فلائٹ نمبر پر جانے کی ان کو اسپیسیفک پرمیشن دے دی. سو دا نیم شوڈ ہیو بین, وہاں سے اس کو وہاں پہ نکال دینا چاہیے. میں فیصل کریم پولیس صاحب سے بھی اس کا ایک پہلو جو پیچھے
جی ملک صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی کہ فیصل کریم کنڈی صاحب یہ جو حکومت کی طرف سے کوششیں ہیں اور وہ آج بیان کریے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, آپ کی قیادت بھی اس پر بھی کیسز ہیں, ECL میں نام اور یہ ساری چیزیں ہیں, تو حکومت کا جو یہ رویہ ہے شہباز شریف صاحب کے لیے اور عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد, آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کو اس میں کوئی کامیابی حاصل ہو پائے گی یہ کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد, یا ایک اور یہ ہزیمت کا سبب بن جائے گا حکومت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مجھے تو PTI کی حکومت اور ان کے دوستوں پہ جو ہے ان کی بے بسی پہ بڑا ترس آ رہا ہے, اور وہ اپنی آخری کوششیں کر رہے ہیں کسی طریقے سے جو ہے ہم شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ روکیں کہ وہ نہ جائیں. کورٹ کے ایک آرڈر آ چکے ہیں, کورٹ نے ان کو جانے کی اجازت دی, اور یہ تو مطلب ہے کہ یہ وہی کورٹس ہیں جس کو پہ یہ کہتے تھے کہ بقول ان کے کہ ان کے لیڈر کو بڑا انہوں نے صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا. آج انہی عدالتوں پہ پریس کانفرنس کے ذریعے عدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ عدالت کیسے چلائی جائے اور نیب کو کیسے چلانا چاہیے. آج 2 وزراء نے, ایک ایڈوائزر تھے اور ایک وزیر صاحب نے پریس کانفرنس کی, اور وہ وہی بتا رہے تھے کہ نیب کو ایسے کام کرنا چاہیے اور عدالت کو ایسے کام کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو ڈکٹیٹ کرنا ہر عدالت کا اپنا کام ہے یا نیب کا اپنا کام ہے, لیکن آج ثابت ہو گیا ہے کہ نیب کو یہ حکومت چلا رہی ہے, کیونکہ وہ خود کہہ رہے کہ ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے بلیک لسٹ کے حوالے سے ہے, لیکن وہ نیب کو بھی بتا رہے کہ ایسے جائیں. آپ اگر دیکھیں کہ پچھلے دنوں پارلیمنٹ ہاؤس, جو کہ ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے, ہمارے پولیٹیشین ہر کوئی کہتے ہیں اور جو ہمارے پینل میں سب یہ کہتے ہوں گے, نیب کے چیئرمین کو آڈٹ پیئر میں بلایا گیا ہے اور دوسری دفعہ بلایا گیا ہے, کمیٹی نے بلایا ہے, اور کمیٹی کو معلوم بھی نہیں ہوتا, اور باہر سے ہی اسپیکر جو ہے وہ میٹنگ کینسل کر دیتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری آپ نیب کے چیئرمین کو نہ بلائیں, اگر آپ کے نیب کو چیئرمین کو بلا لیا تو PTI والوں کو اندر کر دیں گے, وہ ان کے خلاف کیسز لگا لیں گے. تو مجھے بتائیں, اب میرے دونوں محترم بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں پارلیمنٹیرین بڑے آنریبل پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں, مطلب یہ پارلیمنٹ کا اسپیکر کا حال ہے کہ جو نیب کے چیئرمین کی میٹنگ بھی کہ اگر ان کو بلا لیا تو PTI کے لوگ اندر ہو جائیں گے. تو کیوں نہیں بلاتے؟ کیا پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے؟ کیا نیب کا چیئرمین کوئی ایسی انٹچیبل چیز ہے کہ اس کا, دیکھیں آف دی ریکارڈ تو وہ کہتے ہیں, سامنے تو ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ ٹی وی پہ کہہ سکیں, یا جب ان کی حکومت جائے گی پھر اس کے بعد وہ بولنا شروع کر دیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا نیب کا چیئرمین انٹچیبل ہے؟ کیا وہ جواب دہ نہیں ہے پارلیمنٹ کو؟ کیا ان کے آڈٹ پیئرز, کیا ان کو کوئی نہیں چیک کر سکتا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ PAC ایک وہ ہے کمیٹی ہے اور سب کا احتساب وہ کرتی ہے, تو نیب کے چیئرمین کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا وہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ تنخواہ نہیں لیتے ہیں کہ کیا ان کو باہر سے پیسے آتے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو نیب کو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, سب کے سامنے ہے, عدالتوں نے بھی کہا ہے, سب نے کہا ہے. اچھا, یہ اس اقدام کا یا حکومت کی ان کوششوں کا کیا اس کی سیاسی پوزیشن سے کوئی تعلق ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب چلے جاتے ہیں تو اس کی سیاسی پوزیشن میں کوئی فرق پڑتا ہے, یا یہ واقعتاً ایک اصولی معاملہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں, ان کی حکومت سمجھتی ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے اور جس نے کرپشن کی اس کو سزا ملنی چاہیے, تو وہ اپنے ایک ایسے موقف پہ کھڑے ہوئے جو اصولی موقف ہے. دیکھیں وہ جو 54 والیوم جو ہمیں آ کے وہ بھاشن دے رہے تھے اور ہم لوگوں کا آپ کو اور ہمارا ٹائم ضائع کر کے ہمیں وہ کر رہے تھے, وہ جا کے عدالتوں میں جائیں, عدالتوں میں پیش کر ججوں کے سامنے جائیں. آپ کو اور بتا رہے ہیں 54 کتابیں, 54 کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, ABC لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, ادھر جا کے عدالتوں کو بتائیں. اگر میں غلط ہوں, میں کرپٹ ہوں, میں نے کرپشن کیا, آپ جائیں مجھے پھانسی چڑھا دیں. لیکن یہ بات ہے کہ یہ میں 54 کتابیں لے کے آیا ہوں, یہ میں 100 کتابیں لے کے آیا ہوں اور یہ سارے چور ہیں, لیکن جو PTI میں ہیں وہ زمزم سے دھلے ہوئے ہیں, وہ بالکل پاک صاف ہیں, ان کو جو ہے نا بالکل کچھ نہیں کہا جائے گا. تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ احتساب کریں, اکراس رپورٹ کریں, اگر میں غلط ہوں بالکل آپ مجھے سزا دیں. لیکن یہ آپ حکومت کے ترجمان ہو کے, حکومت کے مطلب ہے کہ چینلز پہ آ کر بیٹھ کر اور یہ جو مطلب ہے تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں چور ہے, چور ہے, چور ہے, کہ بھائی آپ کے ساتھ کل کوئی خدا نخواستہ شامل ہو جائے گا تو آپ بولیں گے بالکل صاف ہے. آپ بتائیں کہ آپ کے صوبے میں جس میں 8 سال آپ نے خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہے, کتنے آپ نے کے اوپر چارجز ہیں, وہاں پر تو آپ نے احتساب بیورے بند کر دیا ہے. آپ کس اسکینڈل کا نام لیں گے؟ ہم خود گئے BRT میں گیا ہوں, میری پارٹی گئی KPK میں, وہ جا کے سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ گئے تھے. اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو کیوں نہیں آتے, کہتے ہیں تھرڈ پارٹی آڈٹ کیوں نہیں کراتے؟ چلا لیں, پتہ چل جائے گا BRT میں کتنی ایک پروجیکٹ. یعنی آپ کا ماننا یہ, اگر میں آپ کی بات سے عرض کروں کہ احتساب یہ حکومت چلا سکتے ہیں, نہ یہ BRT چلا سکتے ہیں.
احتساب جو ہے وہ اصولی موقف نہیں ہے, ابھی سیاسی معاملات بھی ہیں جن کی وجہ سے حکومت کو اپنا تاثر ٹھیک رکھنا ہے عوام میں, لہٰذا یہ پریشانی زیادہ نظر آ رہی ہے. اگر میں غلط نہیں سمجھا, اگر غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. ایک بریک کی طرف میں جانا ہے, بریک کے بعد مزید بات کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پاکستان میں روزانہ 15 سے 20 لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اگر اتنی بری صورتحال ہے تو ہمیں تو ریاست مدینہ کی جو مثالیں ملتی ہیں اس میں تو بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے بھوک سے مر جائے یا پیاس سے مر جائے تو اس کی ذمہ داری بھی حاکم وقت پر ہے. تو یہ 15 سے 20 لوگ واقعی خودکشی کر رہے ہیں پاکستان میں, اور کر رہے ہیں تو پھر جواز کیا بچتا ہے حکومت کے پاس کہ وہ بیٹھی رہے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں جو حالیہ اضافہ ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں اور خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے. 15 سے 20 افراد ہر روز خودکشی کر رہے ہیں. تو ریاست مدینہ میں یہ کیسے ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے جہاں پر ایک کتا بھی اگر دریائے فرات کے کنارے بھوک سے یا پیاس سے مر جائے تو اس کی ذمہ داری حکومت وقت پر, حاکم وقت پر ہوتی ہے. تو یہاں پر حکومت کے پاس اس دلیل کے ساتھ جو یہ بیان کرتے رہیں کیا جواز بچتا ہے کہ بیٹھے رہیں؟ ہمایوں اختر خان صاحب کیا جواز بچتا ہے؟ آپ تو خود ہی کہتے ہیں حاکم ذمہ دار ہے. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 سے 20 لوگ روزانہ خودکشی کر رہے ہیں. بالکل حاکم ذمہ وار ہے. اگر اس ملک میں ایک جان بھی ضائع ہو تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. لیکن میں گزارش کروں کہ جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے, جی ہم نے جو اکانومی سیدھے کرنے کے اقدامات کیے اس میں ڈی ویلویشن وغیرہ سے کھانے پینے کی اشیاء جو باہر سے آتی تھی مہنگی ہوئیں, پیٹرول کی مصنوعات مہنگی ہوئیں جس سے بجلی کی قیمتیں بڑھی. یہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہ چیزیں اس وقت موجود نہیں ہیں. سپلائی سائڈ ہمارے ایشوز تھے جس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ خوراک کی کچھ چیزوں میں وقتی کمی آئی, ٹھیک کر دی گئی. لیکن میں جو پوائنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے صوبائی حکومت کا, اور یہ کہنا پیپل پارٹی کی سندھ کی حکومت کے ٹوٹل اور سراسر ذمہ واری وفاقی حکومت کی ہے, یہ بجا نہیں ہے. اس وقت آٹے کی قیمت جو ہے وہ میری انفارمیشن کے مطابق پاکستان کا سب سے مہنگا آٹا جو ہے وہ کراچی اور سندھ میں بک رہا ہے, اور یہ سندھ حکومت کے ایشوز ہیں. سپلائی سائڈ اپنی سچویشن انہوں نے کیسے ٹھیک کرنی ہے, یہ سارے کا سارا جو ہے آپ اس کا الزام. سب سے پہلے تو یہ بتائیں, اتفاق بھی کریں گے بلاول صاحب سے, یہ جو فگر وہ دے رہے ہیں کہ 15 سے 20 لوگ خودکشی کر رہے ہیں, تو حکومت کے پاس ہے ایسی اطلاعات کہ یہ حالات ہیں؟ نہیں, ہم نے تو یہ نہیں سنا. جیسے میں نے کہا جی کہ خودکشی تو آدمی تنگ آ کے کرے, لیکن ایک جان بھی ضائع ہو افسوسناک ہے. ہمیں یہ اطلاعات نہیں ہے, لیکن زرداری صاحب کو کسی نے اطلاع کی ہوگی. لیکن یہ سب نے مل کے, صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت نے اور لوکل باڈیز نے مل کے یہ مہنگائی کنٹرول کرنی ہوتی ہے. یہ آپ صرف وفاقی حکومت کو الزام نہیں ٹھہرا سکتے اس پہ. بلاول صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی جو سندھ کی حکومت ہے اس میں بھی تیزی پیدا کرے تاکہ وہ قلتیں نہ پیدا ہونے دیں. ٹھیک. اور یہ پنجاب کی جو صورتحال ہے نا, اس پر ملک احمد خان صاحب عثمان بزدار صاحب کا بڑا دلچسپ تبصرہ ہے, اور وہ انہوں نے تنقید کی ہے اپوزیشن پر. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے اپوزیشن کا, یہ کرپشن کی گنگا میں اشنان کرتا رہا ہے جس کی وجہ سے حالات خراب ہیں. تو سر یہ آج تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حالات خراب ہیں تو آپ کی وجہ سے خراب ہیں. اچھا, آپ ایک ٹیسٹ کیس لے لیں نا. دیکھیں فار ایگزامپل جیسے بھی ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے کہ بیل کے آرڈر میں یہ ٹھیک ہے کہ ایک بڑی ٹینٹیٹیو, بڑی سرسری سی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے, وہ اس میں ڈیپ نہیں جا سکتے, لیکن بڑی بنیادی بات جو بیل کے آرڈر میں لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ شہباز شریف پہ کوئی کرپشن کا چارج, کوئی کک بیک کا اور کوئی ال گاٹن منی کا, اور پھر اس پیسے کے استعمال سے ایسٹس کو بڑھانے کا نیب نے الزام بھی نہیں لگایا. ٹھیک ہے. اب شہزاد اکبر جو والیومز اٹھا کے پھر رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ اور ٹیز کہتے ہیں, وہ ان کے 10 سال کے کاروبار کی, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے پینل پہ ہمایوں صاحب ہیں, ان سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ ایک شوگر انڈسٹری کی یا جو اس طرح کے انڈسٹریلسٹ ہیں, ہمایوں صاحب خود ایک بہت بڑے بزنس ہاؤس سے بلانگ کرتے ہیں,
تو ان کا ایک سال کا جو ٹرانزیکشنز کا کوانٹم ہوتا ہے اندازاً کتنا ہوتا ہے, وہ شہزاد اکبر نے تو ان کی بینکس کی لائبلٹیز بھی بیچ میں گن دی ہیں, لیونگ دیٹ اسائڈ. اچھا دیکھیں دوسرا جو آپ نے بات کی کہ وزیر خزانہ کا, تو وزیر خزانہ کی جو میں نے پریس ٹاک سنی, دیٹ واز اے ٹوٹل ایک عدم اعتماد تھا پچھلے 2.5 سال جو اس موجودہ حکومت نے کیا. انہوں نے اس کو کوائن کیا, انہوں نے کہا کہ اسٹیبلٹی ایک فیکٹر تھا, آپ گروتھ کی طرف جائیں گے. تو اسٹیبلٹی کا وہ فیکٹر اگر آپ مینٹین نہیں رکھیں گے جو آپ نے کمٹ کیا ہوا تھا, اور آپ کی یہ ان کے ساتھ ایک روڈ میپ تھی کہ اتنے سال میں اتنا ہم بڑھائیں گے, وہ یوٹیلیٹیز کی مد میں جو ان کے پاس بلز ریسیو ہوتے ہیں یا جو وابڈا کے یا باقی جو آپ کی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کی بات پہ, تو اگر آپ اس کو سارے کو ریوزٹ کرنے جا رہے ہیں تو یعنی یہ تو پھر چارج شیٹ ہوا کہ پچھلے 2.5 سال میں وہ آپ کی پالیسیز درست نہیں تھیں. اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں پی ایس ڈی پی کی سپینڈنگ بہت بڑھاؤں گا. پچھلے 2.5 سال میں آپ کی کیا تھی, ریسیویبلز کیا تھے اور آپ ان کو سپینڈ کیسے کرتے رہے. آپ کی ٹیکس بیس پہ انہوں نے بڑی کھل کے بات کی کہ وہ کیسے براڈن نہیں ہو سکتی اور کلیکشنز پہ کیا ایشوز آ سکتے. تو آج کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے پچھلے تینوں وزرائے خزانہ کی کارکردگی پر ایک بڑا سیریس عدم اعتماد کیا, اور یہ کہا کہ جو اچیو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. بلکہ ان ڈائریکٹ کانٹریری ٹو واٹ پرائم منسٹر از سیئنگ, بالکل ایبسولوٹلی ان کانٹروینشن ٹو دیٹ جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, وزیر خزانہ کی وہ پوزیشن ہے. اور جو کہ ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ ساؤنڈز ویری ریزنیبل جو وزیر خزانہ بات کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ somebody has come into their part. میں ان کی اس بات پہ تنقید نہیں کروں گا کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ آ کے ریئلٹی کو ریئلٹی چیک تو دیا ہے. اب رہی بزدار صاحب کی بات کہ وزیر خزانہ کا ایٹ لیسٹ چلیں دیکھتے ہیں اب وہ کچھ بہتری لا سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن ایٹ دا ٹاپ جو ان کی پوزیشن ہے پرائم منسٹر نے جو ابھی تک پہلے کیا ہے وہ آگے کیا کرنے دیتے ہیں, وی ول سی کہ کیا ہوتا ہے. اب یہاں جو بزدار صاحب کہہ رہے ہیں, میں مسعود صاحب ود اٹموسٹ آنیسٹی پوری دیانتداری کے ساتھ, مجھے بزدار صاحب کی ذات سے ایک شریف النفس انسان ہے, لیکن ان کے اوپر جو بوجھ انہوں نے ڈال دیا عمران خان نے بطور وزیر اعلیٰ, وہ ان کے ساتھ بھی زیادتی کر دی. وہ بالکل انیشیٹو لیس ہیں, گورننس ان کے بس کا کام نہیں ہے. پنجاب میں ان کی جو اس وقت صورتحال ہے, اس وقت آپ ایک ایبسلوٹ ٹوٹل کلیپس ہے گورننس اور ڈیلیورنس دونوں کا. اور جو بڑی زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ماڈل عمران خان لے کے بیٹھے ہیں وہ ماڈل کنسیو نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ کانسٹیٹیوشن کی سکیم کو فیل کر رہے ہیں کہ وفاق سے آپ پنجاب کو چلانے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں. اور جو چیف منسٹر آپ نے اپنے کس فیئر فیکٹر کے تحت, کس لائکنگ کے بنیاد پہ, کس وجہ سے ان کو آپ نے چیف منسٹر 12 کروڑ لوگوں کا یہ صوبہ ہے, آپ کی جو بیوروکریسی ہے آپ نے اس کے اندر کم از کم 20 تبادلے کر دیے. چیف سیکرٹریز کو آپ نے بہت جلدی بدلا, ملک صاحب مگر وہ ایک شریف النفس انسان جو ہے جس کے بات لیے آپ کہہ رہے ہیں شریف النفس انسان ہے, شریف آدمی ہے, تو یقینی طور پر غلط بیانی بھی نہیں کرتا ہوگا. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پرابلم اس لیے کہ یہ اپوزیشن ٹولہ جو ہے یہ کرپشن کی گنگا میں اشنان کرتا رہا ہے. نہیں, وہ مسعود صاحب ان کا گناہ نہیں ہے. ان کو تو جو ان کی میڈیا ٹیم نے لکھ کے دے دیا ہوگا یا پرنٹ پہ بھیج دیا ہوگا, میں ان کو کچھ اور نہیں کہنا چاہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیف منسٹر کے طور پہ ان کا اپنی سٹیٹمنٹ, تو آپ ان کو دیکھیں نا, ان کو آپ لا کر بٹھا دیں اور انہیں کہیں کہ آپ ایک کسی بھی اوکیزن پر, تو وہ ہی شائز اوے, ہی ڈزنٹ ٹاک ٹو میڈیا. یہ ہمارے دوست ہمیں ملتے ہیں میڈیا کے, وہ بتاتے ہیں کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار چھوڑو یار مجھے کس مصیبت میں ڈال رہے ہو. میں ہی اوائڈز دیٹ. He does not even come and tell کہ انہوں نے گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر بھی بات نہیں آ کے کرتے. اچھی یا بری بتانی تو چاہیے, اور وہ کیپٹن آف دا ٹیم کو بتانی چاہیے, جو شپ کو سٹیئر کر رہے ہیں ان کو بتانی چاہیے. اب پنجاب میں آپ اس وقت آپ کی صورتحال جو ہے وہ ایبسلوٹ ڈیزاسٹر کی طرف ہے. آپ دیکھ لیں یہاں پہ میونسپیلٹی کے معاملات سے لے کے, آپ کے فائنانس کے ایشو سے لے کے, ویٹ پریکیورمنٹ جیسے معاملات سے لے کے, آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, آپ کی پرائس ہائکس کی سچویشن, یو جسٹ نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ. آپ کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے کہ پنجاب اس وقت کس اذیت سے گزر رہے ہیں. آپ کے یہاں پر لوگوں کی ایک ایبسلوٹ ٹوٹل کمپلیٹ, لوگ یہاں پہ ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہیں وہ اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ جیسے آپ اپنی فرنیچر نہیں اٹھا کر آگے پیچھے کرواتے کسی جگہ سے. میں آپ کو یہ جو معاملہ ہے اس میں فالٹ ول لائی ود دا پرائم منسٹر. یہ غلطی ان کی ہے, زیادتی ان کی ہے. صحیح. اچھا ایک بریک لینا ہے مجھے ملک صاحب,
मलिक साहब एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। और फैसल करीम कुंडी साहब सवाल उठाए हुमायूं अख्तर खान साहब ने कि ये जो गुर्बत के मसाइल हैं, परेशानी है आवाम की, प्राइस हाइक के इशूज़, जिसका भी मलिक अहमद खान साहब जिक्र कर रहे थे, ये सूबाई मामलात हैं, तो सूबाई हुकूमतें जो हैं उनको प्रोएक्टिव किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने सिंध की हुकूमत पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा महंगाई यहाँ पर है, बद इंतज़ामी यहाँ पर है। तो मैं आपसे पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। फैसल करीम कुंडी साहब, जैसे मलिक साहब कह रहे थे कि अब वज़ीर ख़जाना कदरे बेहतर आ गए और उनके फ़ैसले अच्छे हैं, तो मईशत को कुछ ना कुछ वो संभाला ज़रूर देंगे। लेकिन हुमायूं अख्तर खान साहब जो कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी आप वफाक पर डाल दें, ये मुनासिब नहीं है। आप लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं तो सारा इसका इल्ज़ाम आप वज़ीर आज़म को दें या वफाकी हुकूमत को दें। सूबों को भी चाहिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और वो कह रहे हैं कि सिंध में हालात ज़्यादा ख़राब हैं। देखिए, मैं इस ब्लेम गेम में नहीं जाता। चलो एक सूबा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, बाकी तकरीबन सारा पाकिस्तान तो इनके पास ही है ना। ठीक है। GB से लेके चाहे वो पंजाब की बात करें, बड़े अफसोसनाक बात है कि लोग खुदकुशी करें। और हम रोज़ाना TV पे और सोशल मीडिया पे देखते हैं। कल परसों गालिबन 2-3 दिन पहले का एक वाक़या जो TV पे है कि जिस बंदे ने अपने बच्चों को जिस तरीके से बहुत अफसोसनाक बात है, कत्ल किया, खुदकुशी की, तो ये चीज़ बहुत अफसोस। ये चीज़ें देखें, कोई चीज़ें जो आ रही हैं रिकॉर्ड पे। पिछले साल एक आदमी कराची में अपने उसने बच्चों को आग लगा दी थी और एक ख़त भी छोड़ के गया था वज़ीर आज़म के नाम। ये पिछले साल का वाक़या है, खुद को आग लगा ली थी उसने। देखें, पिछले साल मैं इस साल की बात करूँ तो पिछले साल तो अब छोड़ो, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान के जिस कोने में भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहाँ पर है क्या पर नहीं है, जिस कोने में भी हो, बड़ी अफसोसनाक बात है। अब हम साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ सिंध की वजह से है, या PTI के दोस्त हमारे कहें कि सिंध की वजह से है, तो मतलब है कि ये तो ऐसी बात है। आप मुझे बताएं कि यूटिलिटी स्टोर किसके अंडर है? मरकज़ के अंडर है। आज आप जाकर वहाँ पर चीज़ें लें, आप कह रहे हैं हम सस्ती चीज़ें दे रहे हैं। आप अगर वहाँ पर कोई चीज़ सस्ती जो उन्होंने की होती है, उसके साथ आपको कंपलसरी है कि आप ये चीज़ें, दाल या शरबत, ये बोतल साथ लेंगे, तो फिर आपको सस्ती चीज़ देगी, उसमें वो पूरे पैसे पूरे कर देते हैं। अच्छा। अब मुझे बताएं कि अब ये कहते हैं हमने मईशत बहुत बेहतर कर ली है। इनकी मईशत ड्राइंग रूम में, इनके जो डायग्राम्स हैं, इनके जो एक्सेल के जो शीट्स हैं, उससे बहुत बेहतर हो गई है। आप मईशत आप देख लें, आप आए मेरे साथ, हम सारे जो पैनल हम चलते हैं बाज़ार में, चेक करते हैं कि गरीब आदमी क्या पोजीशन है, क्या रोटी सस्ती हो गई है, क्या दवाई सस्ती हो गई है, क्या रोज़मर्रा की अशिया सस्ती हो गई हैं, फिर तो हम भी कहते हैं मईशत सस्ती हो गई है। अब अफसोस की बात तो यह है कि अब वो सऊदी अरेबिया में मैं देख रहा था, कल एक वज़ीर साहब बैठे थे, वो उशा ज़कात के लिए मतलब पाकिस्तान लेके आ रहे हैं, वो उसके फ़ंड के लिए बैठे थे। ये तो वो लोग हैं कि 200 अरब रुपए अगले दिन मुँह पे मारने वाले थे IMF के और पता नहीं किस किस इदारों के ऊपर। आज वो ज़कात और खैरात लेने के लिए जो है वो इदारों में, सऊदी के इदारों में फिर रहे हैं। आज कहते हैं हमारी बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की, सऊदी से हमें गंदम ही आ रही है इम्पोर्ट। हमारा चलो बकौल आप लोगों के हमारा बहुत ही बुरी हुकूमत थी, लेकिन जब हमें हुकूमत मिली उस वक्त हालात देखें। हम तो गंदम उस वक्त इंपोर्ट कर रहे थे, जब हम जा रहे थे हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे। ये ज़री मुल्क है, ज़रात है, ज़रात पे तवज्जो है नहीं, और मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें हर कोई अब ये कह रहे हैं हमें अब तो ये कह रहे हैं हमें हुकूमत भी चलाने नहीं दे रहे। ये तो हमें बता दें, अपोजिशन चलाने नहीं दे रही, कौन नहीं चला दे रहा। अब इनके साथ मतलब है कि अब 3 साल हो गए, 2.5 साल ही कह रहे थे, चलो आप 2.5 साल कह रहे हैं, आज तक ये अपनी टीम नहीं बना सके कि कप्तान ने कौन सी टीम खिलानी है। आज वही मईशतदान, वही फाइनेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में थे, जिनको ये कह रहे थे कि हमने मईशत का बहुत बुरा हाल कर दिया, आज वही लोग आप अपॉइंट कर रहे हैं। शेख साहब भी हमारे थे, ये तरीन साहब भी हमारे दौर में थे। तो मतलब है कि आपके पास वो 200 मईशत के रस्तों किधर हैं? मैं तो कहता हूँ कि सबसे कॉम्पिटेंट शायद हुमायूं अख्तर साहब होंगे, बहुत कॉम्पिटेंट बंदे हैं। मतलब है कि PTI में बहुत संजीदा लोग और बहुत कॉम्पिटेंट लोग बहुत कम होते हैं हुमायूं अख्तर साहब की तरह, जो कि मतलब है कि सीरियस डिस्कशन करते हैं। बाकी तो आके आए बाएँ शाह की बात ही करते हैं, जी पिछली हुकूमत का तोहफा है, पिछली हुकूमत का तोहफा है। तो इनको वो अगर इनको ये अपनी टीम ही नहीं चुन सके अच्छी तरीके से, जैसे पंजाब की चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, तो कोई KP की चीफ मिनिस्टर को उनसे भी कोई ज़्यादा मतलब है कि वो नहीं है, उनका आपस में दोनों का कंपटीशन है। तो मतलब है कि ऐसी टीम जब आप चुनेंगे, अगर कप्तान गलत टीम चुनेगा तो वो खुद ही कह रहा था कि जब आपकी टीम गलत होगी तो कप्तान ही जिम्मेवार होगा। तो ये चीज़ें जो हैं अपनी नाअहली, अपनी कोताही दूसरे खाते में न डालें। खान साहब को अगर कहें बुज़दार साहब ज़्यादा पसंद हैं, पैसे बनते हैं, शायद हुमायूं अख्तर खान साहब बुज़दार साहब वाली क्वालिटी नहीं होगी। हुमायूं अख्तर खान साहब, मैं तो आपका फ़ैन हुई, मलिक साहब ने भी अभी ब्रेक से पहले आपकी तारीफ़ की, फैसल करीम कुंडी साहब भी कह रहे हैं आपको होना चाहिए था। बहरहाल आप तर्जुमानी कर रहे हैं। अब ये बताएं ना, ये महंगाई जो है इसका हल क्या है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा आप पर तनकीद हो रही है? नहीं, इसमें
دیکھیے میں وزیر اعظم کا ایک ادنا سا اسپوکس پرسن ہوں اور پرائم منسٹر میری جو گفتگو میں جو لاجک پیش کرتا ہوں اور دلائل دیتا ہوں وہ پسند کرتے ہیں. سو آئی تھنک اسی لیے تو سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فرنٹ پہ ہونا چاہیے تھا. بہرحال آپ اپنا جو کردار ادا کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہوں گے. بزدار صاحب جو ہیں وہ زیادہ پسند ہیں وزیر اعظم صاحب کو. دیکھیے مسعود بھائی ایک چیز ضرور اتنا عرصہ پنجاب میں گرپ رہی ہے سینٹرل پنجاب کی لاہور کی اور اس میں وسائل پنجاب کے زیادہ تر ان علاقوں میں لگے ہیں بالخصوص لاہور میں. تو ایک آواز تھی ساؤتھ پنجاب کی بڑی واضح آواز تھی کہ اب کچھ توجہ دی جائے ساؤتھ پنجاب. اسی لیے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ بنا اور ساؤتھ پنجاب سے بہت عرصے بعد ایک وزیر اعلیٰ لایا. نہیں بریک کی طرف نہیں جا رہے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. وقت ختم ہو گیا میرے پاس. ہمایوں اختر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ملک احمد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم حکومت پر بھی تنقید کرتے رہتے ہیں اور اپوزیشن کی جہاں پر معاملات ہوتے ہیں جہاں انہیں کردار ادا کرنا چاہیے ان پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں. لیکن جتنے بھی مشکل حالات ہوں ان سے نکلنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کا احساس کرنا شروع کر دیجئے, خیال کرنا شروع کر دیجئے, پہلے سے زیادہ شروع کر دیجئے, تو مسائل بہت حد تک خود بھی کم ہو سکتے ہیں. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.